السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الاحقاف الحمدللہ آج شروع کرنی ہے، صرف 5 سپارے ہی رہ گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سفر مکمل کروا دیں۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم نازل کردہ ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو زبردست حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ الاحقاف مکی صورت ہے اور حوامیم میں سے ایک صورت ہے، اور آپ یاد رکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ الجاثیہ کا آغاز بھی انہی دو آیات سے ہوتا ہے کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ حامیم حروف مقطعات ہیں اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ یعنی تمہید کے لیے سب سے پہلے ہی بتا دیا گیا کہ یہ کتاب کسی انسان کی تالیف یا اختراع نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، جو سب پر غالب ہے اور اپنے فیصلوں کو مکمل طور پر نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کوئی نہ تو اس کے فیصلوں میں دخل دے سکتا ہے اور نہ ہی اس کے نافذ کردہ فیصلوں کو روک سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں، حکمت والے ہیں، کہ اپنے فیصلوں کے نتائج کو بھی ظاہر ہے جانتے ہیں۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو العلیم ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں، چاہے اپنی پوری عقل استعمال کریں، لیکن اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں نتائج کا نہیں پتہ ہوتا۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے نافذ کردہ فیصلوں کے راہ میں کیا کیا رکاوٹیں مستقبل میں پیش آنے والی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم تو ہر شے پر محیط ہے۔ وہ تو غائب اور شاہد پر نگران ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں اور احکامات میں کسی قسم کا جھول اور غلطی کا امکان نہیں ہے۔ تو اس بات کو انسان یاد رکھے کہ جب بھی وہ اس کتاب سے سبق لے تو یاد رکھے کہ اس کے لیے جو بھی حکم اتر رہا ہے وہ حکمت سے بھرپور ہے، خواہ اس میں اس کو اپنا نقصان ہی نظر آ رہا ہو۔ یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ ہماری زندگی میں کوئی معاملہ ہمیں پیش آتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس معاملے کو حل کریں، لیکن کیا آڑے آ جاتا ہے؟ نفس کی خواہش آڑے آتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ہمارا کوئی نقصان ہو جائے گا، یا یہ کہ ہمارے پیاروں کا کوئی نقصان ہو جائے گا، یا یہ کہ مال ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ تو حکمت والے رب کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، جس کے فیصلے اور احکامات بنی نوع انسان کے مصالحے پر مبنی ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں مصلحتیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ ہمیں حکمتیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہمیں وہ فائدے جو ہمارے نفس کے اندر چھپے ہوئے ہیں وہ ہمیں نہ ملے، لیکن آخرت میں ہمارا یہ فائدہ ہی ہے انہی چیزوں میں۔ اور انشاءاللہ جب آپ اس یقین اور ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی بھلائیاں ہی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کتاب کا نازل کردہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو زبردست حکمت والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا ما خلقنا السماوات والارض، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى، اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے۔ مسمى جو ہے وہ اسم سے ہے نا، کہ یعنی ایک مدت جس کا نام لگا دیا گیا ہے، ایک مقرر کی گئی مدت ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اما، اس سے جو ان اور ما سے مل کے بنا ہے، انذروا، وہ ڈرائے گئے تھے، معرضون، وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ تو آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کارخانہ کائنات کو دیکھو تو تم یہ جانو کہ یہ حق کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے جس کو کھڑا کر دیا گیا ہے اور یہ اسی طرح ہی نابود ہو جائے گا، بلکہ باقاعدہ مقاصد کے ساتھ اس کو پیدا کیا گیا ہے، اور اسی طرح ایک واجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ یہ یوں ہی چلتا چلا جائے گا اور کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، بلکہ جو تم نظم و ضبط، پابندگی اور سب کچھ دیکھتے ہو اس کارخانہ قدرت کی تخلیقات میں، تو تمہیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ باقاعدہ حق کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، ایک مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور ان کا انجام ہونا ہے تاکہ ایک منطقی نتیجہ سامنے آئے، ٹھیک ہے۔ ایک یعنی اوبویس بات ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کوئی چیز کرتے ہیں تو اس کے نتائج کو سامنے رکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک بہت بڑا گھر بناتے ہیں تو کیا آپ اس کو ایسے ہی چلنے دیتے ہیں؟ یعنی یا تو خود رہتے ہیں جا کے، یا پھر اس کو کرائے پہ دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، یا بعض اوقات کچھ لوگوں نے ریزورٹس بنائے ہوتے ہیں تو وہ ان میں جا کے سمر اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی کام انسان بغیر کسی مقصد کے سوچے سمجھے کر دے۔ تو اسی طرح کائنات کا جو نظام جو تمہاری بھی سوچ سے کہیں بڑھ کر اعلیٰ طریقے سے چل رہا ہے، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ ایسے ہی ختم ہو جائے گا اور اس کا کوئی یعنی منطقی نتیجہ نہیں نکلے گا؟ کیوں نہیں، بلکہ یہ اجل مسمى تک چل رہا ہے اور چلتا ہی چلا جائے گا۔
اور پھر اس کا ایک یقیناً نتیجہ نکلے گا۔ تو اس کارخانہ کو کائنات کے نتیجے کے طور پر قیامت کے قائم ہونے پر عقلی دلیل پیش کی گئی ہے، اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ کہ قیامت کے قیام پر دوسری عقلی دلیل جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفت عدل سے ہے، یعنی انسان کو دنیا میں ایسے ہی نہیں پیدا کر کے چھوڑ دیا گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کائنات کی تمام چیزیں انسانوں کے لیے مسخر کر دی گئیں، اور انسانوں کے لیے کیا فرمایا؟ سورہ ذاریات کی آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے انسانوں اور جنوں کو، نہیں پیدا کیا میں نے انسانوں اور جنوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو کائنات کی تمام چیزوں کو تو مسخر کر دیا گیا تمہارے لیے ہے انسان، تو پھر تمہیں جو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تم اس کے لیے کیا کر رہے ہو؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا چلا جائے گا اور تم سے کوئی حساب نہیں ہوگا؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ دنیا میں بھی اگر آپ اپنے کسی بچے کو اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں، اس کے لیے مال لگاتے ہیں اور وقت وہ لگاتا ہے، اور اسی طرح سے آپ صلاحیتیں صرف کرتے ہیں اس کام پہ، تو کیا آپ یہ سوچ کے بھول جاتے ہیں کہ چلو پڑھ ہی رہا ہوگا اور کچھ نہ کچھ کر ہی لے گا؟ نہیں، بلکہ آپ اس کو باقاعدہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے ایک۔ تو بالکل اسی طرح تم اس کائنات میں بھیجے گئے ہو اور تمہیں سب کچھ عطا کیا جا رہا ہے، تو پھر تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تم سے اس کی پوچھ نہیں ہوگی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہے، تو یہ سب کچھ اس کا بدلہ اس کو ملنے والا ہے۔ لیکن کیا فرمایا کہ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اسی چیز سے جس سے وہ ڈرائے گئے تھے، وہ اعراض برتتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی چاہے کرتے رہیں، ان سے کچھ محاسبہ نہیں ہوگا۔ جب انہیں یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ محاسبہ ہوگا تو وہ اسے سننا بھی گوارا نہیں کرتے اور منہ موڑ کر چل دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ محض ان کا تکبر، کہ وہ اپنی ذات پر عائد کردہ اللہ تعالیٰ کی پابندیاں گوارا نہیں کرتے، اس بات کو اپنی شان سے فروتر سمجھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ شروع میں جو بتا دیا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی زبردست ہے، حکمت والی ہے، تو کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو العزیز الحکیم سمجھتے ہیں؟ اگر ایسا ہو تو ہم کیسے جلدی سے سرنڈر کریں نا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں، ٹھیک ہے؟ تو جب انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے نا اور وہ کہتا نہیں نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ لوگوں کی مولویوں کی باتیں ہیں اور یہ کرتے ہی رہتے ہیں، تو اس وقت انسان کو ذرا رک کے سوچنا چاہیے کہ میں خود، میری حیثیت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، اور کیا یہ نفس کی خواہشات ہیں جس کی وجہ سے میں اللہ کی بات کو جھٹلا رہا ہوں؟ کیونکہ ہم اپنے جو ایک کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں نا اس سے نکلنا نہیں چاہتے، جو ہم اپنے سے پہلے یا ارد گرد ہوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ ہمیں کرنا آسان لگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم شعوری مومن بن جائیں اور باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں تو بہت ساری چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، تو اس وقت ایمان کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، تو اعراض نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ ان چیزوں سے جن سے انہیں ڈرایا گیا تھا وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ پھر فرمایا قل کہہ دیجئے آرائی تم، کیا دیکھا تم نے، ما تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ارونی دکھاؤ مجھ کو، ماذا خلقو کیا کچھ پیدا کیا ہے انہوں نے، من الارض زمین میں سے، ام لہم یا ہیں ان کے لیے، شرکن کوئی حصہ، فی السماواتی، ایتونی لے آؤ میرے پاس، بھی کتابن ایک کتاب، من قبلی اس سے پہلے، من قبلی حاضہ اس سے پہلے کی، او اثارتن یا کوئی اثر یعنی کوئی باقی ماندہ چیز، من علم میں سے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو اب یہاں پر پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ مشرکین مکہ کے انکار آخرت کا رد پیش کیا گیا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے دلائل بھی دیے گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ العزیز ہیں، الحکیم ہیں، اور انہوں نے آسمان و زمین کی پیدائش کو حق کے ساتھ کیا اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے کیا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اب ان کا حال کیا ہے کہ یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر اور کائنات میں غور و فکر کرنے کی بجائے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو اس سے ایک منطقی نتیجے پر پہنچنے کی بجائے انہی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر شرک میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ کیا پوچھو ان سے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو دکھاؤ مجھ کو انہوں نے زمین میں کیا تخلیق کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ان کا کوئی وجہ تو بتاؤ کہ آخر کیوں تم عبادت کے میں ان کو بھی شریک ٹھہراتے ہو، کیونکہ عبادت کے لائق تو وہی ہستی ہے نا جو خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، تو خالق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھو کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا نہیں، ام لہم شرکن فی السماوات، یہاں پر یہ ہے کہ آسمانوں کی زمین میں ان کا کچھ حصہ ہے، یعنی ماذا خلقوا من الارض، زمین تو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے نا، تو زمین میں بتاؤ اگر انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے، کچھ بھی نہیں پیدا کیا اللہ کے سوا کسی نے، بلکہ ہم جو بناتے ہیں اور جس پر ہم اتنا ناز کرتے ہیں
وہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی تخلیقات کی وجہ سے ہم بنانے کے قابل ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی عقل ہی کی وجہ سے ہم بنانے کے قابل ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ لوہا نہ ہوتا تو پھر جہاز بنتے، اور بھی بے شمار چیزیں جو لوہے سے بنتی ہیں۔ اسی طرح اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ درخت پیدا نہ فرماتے تو پھر لکڑی سے کیا کیا کچھ بن سکتا تھا، یعنی بحری جہاز کیسے آپ بنا پاتے۔ اور اسی طرح اگر آپ یہ سب کچھ بنا بھی لیتے، یعنی اگر آپ کے پاس یہ چیزیں ہوتی بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عقل ہی نہ دیتے تو آپ کیسے ان چیزوں کو پیدا کر سکتے تھے۔ تو ماذا خلق من الارض، زمین میں چلو پھر تو دیکھو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی نے پیدا کی ہو۔ ام لہم شرک فی السماوات، اچھا آپ زمین کو چھوڑو، آسمانوں کی طرف جاؤ، ہے کوئی حصہ جو ان شریکوں نے پیدا کیا ہو؟ یعنی زمین میں تو کوئی چیز پیدا کرنے کے یہ قابل نہیں ہے، تو آسمانوں میں کیا ان کا حصہ ہوگا؟ کوئی ایسا دخل ہے ہی نہیں ان کا تخلیق میں۔ تو پھر جب ان کا کچھ حصہ ہی نہیں ہے تو پھر کیسے تم انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اختیارات میں شریک قرار دیتے ہو، اور یہ تم سمجھتے ہو کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کے اختیارات میں کچھ تصرف کا اختیار رکھتے ہیں؟ یعنی ان کی تو ملکیت ہی نہیں ہے، انہوں نے تو ان چیزوں کو پیدا ہی نہیں کیا، نہ وہ ان کے مالک ہیں۔ اور اگر ایسا کچھ ہے کہ یعنی نعوذ باللہ یہ باطل معبودان اللہ کے ساتھ اختیارات میں شریک ہیں یا یہ تصرف کر سکتے ہیں، تو پھر ایتونی بھی کتاب من قبل ھذا، لے آؤ اس سے پہلے کی کوئی کتاب جس میں کوئی دلیل ہو، کوئی یعنی نقلی دلیل ہو، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے ریویلڈ نالج اور ایک ہوتا ہے اسٹیبلشڈ نالج، ٹھیک ہے۔ ایک نقلی نالج ہوتا ہے یعنی جو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے عقلی، یعنی جو ہم عقل کے ساتھ ڈسکور کرتے ہیں، چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں اور پھر کوئی ہم کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ تو یہ دو ہی طریقے ہوتے ہیں، تو دونوں طرح کے علم کا یہاں پر پوچھ لیا گیا۔ او اثارت من علم، یا علم میں سے کوئی باقی ماندہ چیز ہے تو مجھے لا کے دکھا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں ان معبودان باطل کا کوئی حصہ ہے، یا کوئی ایسی بات ہے کہ انہوں نے زمین میں کچھ پیدا کیا یا آسمانوں میں ان کا کچھ حصہ ہے، تو اگر تم سچے ہو تو کوئی نقلی یا عقلی دلیل لا کر دکھا دو۔ پھر فرمایا ومن اضلوا، اور کون زیادہ بھٹکا ہوا ہو سکتا ہے، ممن اس سے جو یدعو جو پکارے من دون اللہ اللہ کے سوا، من لا یستجیب جو نہیں جواب دے سکتا، لہو اس کے لیے، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ تو ان کی پکار سے ہی غافل ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کون اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا ہے، ایسا کون انسان اور زیادہ بہکا ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودان باطل کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ وہ تو اس بات سے بھی بے خبر ہیں کہ انہیں پکارا جا رہا ہے، یعنی وہ تو غافل ہیں، وہ تو پھر وہ جواب کیا دیں گے؟ جو سن ہی نہیں سکتے وہ کیسے جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا کسی درخت یا پتھر سے اگر یہ پوچھا جائے کہ فلاں مقام کس طرف ہے، تو وہ تو سنتا ہی نہیں، وہ کیا جواب دے گا، ٹھیک ہے۔ تو کسی کی دعا یا پکار کو سن کر ہی تو پھر اس کو جواب دیا جاتا ہے اور اس پر پھر عمل کیا جاتا ہے، لیکن اگر ایسا ہے ہی نہیں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ معبودان باطل اللہ کے ساتھ تمہیں یعنی تمہارے لیے کسی چیز میں شریک ہوتے ہیں یا تمہیں شفا دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح یہاں پر بے جان معبودان کے علاوہ دوسرے بھی ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ جس کو بھی یہ پکارتے ہیں، وہ سارے جو ان سے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پکار کون سنتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی ہمیں دیتے ہیں۔ یعنی اگر یہاں پر ان معبودان کی باطل کی بات کی جائے جو کہ درخت، پتھر یا ان سے نہیں بنے ہوتے، مثال کے طور پر جیسے یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے، یا مشرکین مکہ جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں نعوذ باللہ شریک کرتے نا، کیونکہ جب آپ کسی کو کسی کی اولاد قرار دیتے ہیں تو اس کے اختیارات میں اس کو شریک کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ تو ایسے بھی اگر اب یہ تو سب جاندار تھے نا، جان رکھتے ہیں، جیسے فرشتے جان رکھتے ہیں، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام جب زندہ تھے تو لیکن اگر وہ سن بھی لیں پکار تو وہ جواب نہیں دے سکتے۔ کیسے نہیں دے سکتے؟
کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جس کے پاس جس چیز کا اختیار ہوتا ہے نا وہ وہی کام ہی کرتا ہے نا. اس کی عام مثال آپ یوں لے لیں کہ جیسے اب مختلف محکمے بنے ہوئے ہیں. اگر آپ اپنے گھر میں فون لگوانا چاہتے ہیں لیکن آپ اپنی فون کی درخواست محکمہ پولیس کو بھیج دیتے ہیں یا ان کو فون کر کر کے بار بار تنگ کرتے ہیں، تو میرا تو خیال ہے کہ فون آپ کے گھر میں لگنا تو الٹی بات، بلکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو ہی اس جرم میں کوئی سزا دے دیں کہ بھئی تم کیوں بار بار محکمہ پولیس کو فون کرتے ہو اور فون کی درخواست دیتے ہو، کیونکہ وہ آپ کا وہ کام کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو ایسے بیوقوف شخص کی جو کہ اپنے گھر میں فون لگوانا چاہتا ہے اور بجائے فون کے محکمے کو فون کرنے کے وہ پولیس کو بار بار تنگ کر رہا ہے، تو اس کی درخواست پر کبھی بھی عمل درآمد نہیں ہو سکے گا. بالکل اسی طرح یہی مثال ان مشرکوں کی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن تک ان کو جواب نہیں دے سکتے، ان کی درخواست پر عمل نہیں ہو سکتا، اور وہ تو ان کی پکار سے ہی غافل ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ان کو تو یہ علم نہیں ہے کہ ان کو پکارا جا رہا ہے. اور پھر فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب اکٹھے کیے جائیں گے لوگ، کانوا لہم، وہ ہو جائیں گے ان کے لیے آدان، دشمن، یعنی یہ معبودان باطل ان کے دشمن بن جائیں گے قیامت والے دن. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے، یعنی وہ کہہ دیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. اور اس آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہاں بے جان قسم کے معبود مراد نہیں ہیں، کیونکہ بے جان معبود تو دوستی اور دشمنی نہیں کر رہے ہوتے نا، تو وہ اس عبادت سے نہ ہی وہ عبادت سے پھر انکار کریں گے. تو یہاں پر جاندار معبود ہی مراد ہو سکتے ہیں، اور یعنی جیسے جن ہیں، نبی ہیں، پیر اور اولیاء وغیرہ جن کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک کیا جاتا ہے. تو اب ہوگا کیا کہ جب یہ وہاں پر پہنچیں گے تو وہ انہی کے دشمن بن جائیں گے اور کہیں گے ہم تو، مثال کے طور پر اب پیغمبر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو مانتے رہے، اور اسی طرح صحیح العقیدہ اولیاء کرام بھی اللہ ہی کی طرف بلاتے رہے اور اللہ ہی کی دعوت دیتے رہے. یہ تو ان کے جانے کے بعد ان کے جو پیروکار تھے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر انہی کو اپنا یعنی ارباب بنا لیا. تو اب جب یہ وہاں پر پہنچیں گے تو وہ پیغمبر اور وہ اولیاء کرام جن کو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختیارات میں شریک ٹھہرا رکھا تھا اور ان کی قبروں پر جاتے تھے اور ان سے مانگتے تھے نعوذ باللہ، تو وہ وہاں پہ کہیں گے کہ ہم تو خود ساری زندگی اللہ سے دعا کرتے رہے اور تمہیں بھی ہم یہی تلقین کرتے رہے، تو پھر تم نے کیوں یہ الٹا کام کیا کہ ہم ہی کو پکارنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. تو ظاہر دشمن ہو جائیں گے، کیونکہ ساری عمر جس شخص نے اللہ کی طرف دعوت دی ہو اور وہ اسی پر اس کی موت واقع ہو گئی، تو وہاں پر بھی جب وہ یہ دیکھے گا کہ کمال ہے میری دعوت کا لوگوں پر یہ اثر ہوا، تو وہ حقیقتاً ان کا دشمن ہی ہوگا نا. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح بعض ایسے بھی معبود ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک ٹھہرائیں. ٹھیک ہے. وہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی قیامت والے دن ان کے دشمن بن جائیں گے، کیونکہ ایسے معبودان باطل جب دیکھیں گے کہ قیامت کے ہولناک مناظر اور شرک کا انجام کیا ہو رہا ہے تو وہ تو صاف مکر جائیں گے. وہ کہیں گے ہم نے کب کہا تھا کہ کم بختو ہماری عبادت کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ بات عابدوں کو بھی سخت ناگوار گزرے گی اور یہ ایک دوسرے کے سب دشمن بن جائیں گے اور وہ انکاری ہو جائیں گے کہ نہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات بینات روشن، قال الذین کفروا للحق، کہتے ہیں کافر حق کے لیے، لما جاءہم، جب وہ آ گیا ان کے پاس، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، نعوذ باللہ من ذالک. کہ تو قرآن کے کلام کی تاثیر تو یہ ہے نا کہ جو بھی اس کو سنتا تھا یہ کلام اس کے دل میں اتر جاتا تھا. ٹھیک ہے. کافر خود بھی اس قرآن کی تاثیر کے معترف تھے اور اس سے متاثر ہو جاتے تھے، لیکن چونکہ اس کو نہ ماننے کا تہیہ کر رکھے تھے، کر کے رکھا ہوا تھا انہوں نے، تو اسی لیے جب ان پر اللہ تعالیٰ کی واضح آیات کی تلاوت کی جاتی تو کافر کہتے کہ تو جادو ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک سامنے نظر آنے والی چیز کو جھٹلانے کے لیے انسان اس پر کوئی الزام دھر دے. ٹھیک ہے. تو اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص اسلام لے آتا تھا نا تو وہ پھر یہ پرواہ نہیں کرتا تھا کہ اس کا بھائی، اس کا باپ کیا کہہ رہا ہے. تو اسی طرح ظاہر ہے یہ بعض اوقات رشتہ داروں میں بھی پھوٹ پڑ جاتی تھی، تو اس لیے بھی کافر اس کو جادو کہنا شروع ہو جاتے تھے اور نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے. ام یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا اس کو. قل کہہ دیجئے ان افتریتہ، کہ اگر میں نے گھڑ لیا ہے اس کو، فلا تملکون، تو نہیں تم مالک ہو سکتے، لی میرے لیے، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. ہوا عالم، وہ خوب جانتا ہے، بما تفیضون فی،
جس میں مشغول ہوتے ہو تم، کفا بہی شہیدم، کافی ہے ساتھ اس کے گواہ، بینی و بینکم، میرے درمیان اور تمہارے درمیان، وہو الغفور الرحیم، اور وہ زبردست بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ یا پھر کبھی کبھار کیا کہتے ہیں کہ اس نے اس کو خود ہی گھڑ لیا ہے، یعنی اپنے یہ جو ابھی کہہ رہے تھے نا کہ یہ جادو ہے، تو اس کی تردید خود ہی کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ قرآن جادو ہے تو آپ کا کلام نہیں ہے، اور اگر آپ کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے کہ ام یقولون افترا، کہ جیسے کہ تم کہتے ہو کہ یہ اس نے گھڑ لیا ہے، یعنی اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو پھر یہ جادو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ افترا کا مطلب ہوتا ہے کہ خراب کرنے کے لیے، یعنی کاٹنا، یعنی اس کو یہ کہہ لیا جائے کہ یعنی ہر طرح کے جھوٹ اور شرک کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ کلام اس نے خود گھڑ لیا ہے، اور یہ جھوٹ بولتا ہے کہ یہ اس کی طرف اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو ان کو کہہ دیجئے کہ اگر ان افتریتہ، اگر یہ کلام میں نے خود ہی تالیف کیا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو اگر ایسی بات ہے کہ میں نے اللہ پر ایک جھوٹی بات گھڑی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً مجھے اس کی سزا دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم مجھے اللہ سے چھڑا نہیں سکو گے، نہ ہی تم میں یہ قدرت ہے۔ تو بس اب کیا کرو، ہوا عالم بما تفیضون فی، وہ خوب جانتا ہے جن کاموں میں تم مشغول ہو، ٹھیک ہے، تمہیں تمہارے کاموں کی سزا ملنے والی ہے، اور تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ کفا بہی شہیدم بینی و بینکم، وہی کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان بطور گواہ، ٹھیک ہے۔ تو جب حالت ایسی ہو جائے کہ تمام دلائل آپ پیش کر دیں اور فریق مخالف کو پھر بھی سمجھ نہ آئے، تو پھر یہاں پر کیا ہے کہ اللہ پر معاملہ چھوڑا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، جو تم کر رہے ہو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور جو میں کر رہا ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور وہی زبردست ہے، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال دیکھ رہا ہے، سزا نہیں دیتا، ٹھیک ہے، کہ یعنی خوب بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور اس کی مہربانی ہے کہ ایسی سب باتوں کو برداشت کر کے تم لوگوں کو وقت اور مہلت دے رہا ہے، وہ درگزر کیے جاتا ہے۔ اور اگر تم اپنی اور اس کا دوسرا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر تم اپنی ہٹ درمی سے باز آ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر فرمایا کل ما کنتو، کہہ دیجئے کہ میں نہیں ہوں، بدعا من الرسلی، کوئی انوکھا رسولوں میں سے، وما ادری، نہ میں جانتا ہوں، ما یفعل بی، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، ولا بکم، اور نہ ہی تمہارے ساتھ، ان اتبع، نہیں میں پیروی کرتا، الا مگر، ما یوحا، جو وحی کیا جاتا ہے، الیہ میری طرف، وما انا، اور نہیں ہوں میں، الا نذیر مبین، مگر ایک ڈرانے والا کھلم کھلا۔ یعنی یہ رسالت کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، ما کنت بدعا من الرسل، یعنی میں کوئی آج ہی پہلا رسول تو نہیں آیا، میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں، مجھ سے پہلے ہزاروں پیغمبر، سینکڑوں رسول گزر چکے ہیں، سب کی تعلیم یہی تھی جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس میں کوئی نرالی انوکھی بات نہیں ہے کہ جسے تم بناوٹی بات کہتے ہو اور کہتے ہو کہ میں گھڑ کے لے آیا ہوں، یا یہ کہ یہ جادو ہے، بلکہ یہ تو میرے سے پہلے جو بھی نبی آیا اس نے بھی اسی طرح بلایا، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ جو کچھ میں کر رہا ہوں، یعنی تمہارے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ میرے حق میں کیا نکلنے والا ہے، اور تمہارے حق میں کیا نتیجہ نکلے گا، تو مجھے اس کا معلوم نہیں ہے، میں تو وہی پیغام پہنچاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے طرف پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب رسول کے علم میں نہیں ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، تو ہم کون ہیں کہ لوگوں کے بارے میں فیصلے کریں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ہم کسی پر کفر کا فتویٰ چسپاں کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات ہم مبالغے میں اس حد تک آگے بڑھتے ہیں کہ کوئی فوت ہو جائے تو ہم اسے جنتی کہہ کے پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں کچھ بھی فیصلے چسپاں کرنے والے؟ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو بخش دیں، یا انہیں جنت میں داخل فرمائیں، یا جو بھی دعائیں ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض اوقات اگر کوئی آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہے اور وہ صریح کفر پر نہیں ہے، تو آپ کیسے اس کو کافر ڈکلیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی نے یہاں پر فرما دیا کہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرا کام، میرے اختیار میں تو صرف یہ بات ہے کہ ان اتبع الا ما یوحا الی، کہ جو کچھ میری طرف وحی کیا جا رہا ہے میں اس کی پیروی کروں، وما انا الا نذیر مبین، اور جو کچھ مجھے بتایا جا رہا ہے وہ میں تمہیں بتا دوں، کھلم کھلا کھول کر تم پر بیان کر دوں، تمہیں تمہارے انجام سے مطلع کر دوں کہ اگر اچھا کرو گے تو اچھا بدلہ پاؤ گے، اور اگر نہیں مانو گے تو پھر برے انجام سے دوچار ہوگے،
ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین سمجھ کی توفیق عطا فرما دے. پھر اس کے بعد فرمایا، یہاں تک پہلے تلاوت انشاءاللہ سن لیتے ہیں، آیت نمبر 9 تک ہم نے کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا، قل کہہ دیجئے آرائی تم کیا دیکھا تم نے، ان کانا اگر ہو من عند اللہ اللہ کی طرف سے، وکفر تم بھی اور تم نے اس کا انکار کیا، وشاہدہ شاہدم حالانکہ گواہی دے چکا ہے گواہ من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، علی مثلہ اوپر اس کے ہی یعنی اسی کی مانند اس کی گواہی دی، فآمنا تو ایمان لے آیا، فاستکبرتم اور تم نے تکبر کیا، ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی القوم الظالمین نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو. تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ سوچو ذرا، کہہ دو کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ اگر یہ اللہ ہی کی طرف سے ہو قرآن، ٹھیک ہے، اور یہ کلام اللہ ہی کا ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا، حالانکہ تم سے پہلے بنی اسرائیل میں سے ایک شخص اس کی گواہی دے چکا ہے اور یعنی اسی چیز کی، وہ اس پر ایمان لے آیا، لیکن تم نے اس پر کیا رویہ اختیار کیا کہ تم نے اس سے تکبر کیا اور تم مانے نہیں. ٹھیک ہے، یہ بنی اسرائیل میں سے شہادت دینے والا کون تھا؟ یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن سلام تھے جو کہ اسلام لے آئے تھے. ٹھیک ہے، اور اس میں ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور چند باتیں پوچھنے کے بعد اسلام لے آئے. پھر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی لوگ بہتان تراش ہیں،
آپ ان سے میرا حال پوچھیے مگر انہیں میرے مسلمان ہونے کی خبر نہ ہو۔ چنانچہ یہودی آئے تو آپ نے ان سے پوچھا تم میں عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ وہ کہنے لگے ہم سب سے اچھا اور اچھے کا بیٹا اور ہم سب سے افضل اور افضل کا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر وہ مسلمان ہو جائے تو کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ کہنے لگے خدا نہ کرے، اللہ اسے اسلام سے محفوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوبارہ یہی سوال کیا اور یہود نے پھر یہی جواب دیا۔ اب عبداللہ بن سلام جو وہیں پر چھپے بیٹھے تھے شہادتین پڑھتے ہوئے باہر نکل آئے۔ یہودی یہ کلمے سن کر کہنے لگے عبداللہ تو ہم سب سے خراب آدمی اور خراب آدمی کا بیٹا ہے، اور انہیں برا بھلا کہنے لگے۔ عبداللہ بن سلام نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اسی بات کا ڈر تھا۔ یہ بخاری کتاب المناقب کی حدیث ہے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام تو ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے سرفراز فرمایا، لیکن یہودیوں کا کیا حال تھا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ دین جو ہے برحق ہے، اور اپنے اندر سے ہی جس انسان کو وہ افضل سے افضل کہہ رہے ہیں جب وہ ایمان لے آیا تو اس کو خراب سے خراب تر کہنے لگے۔ ٹھیک ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دین کا انکار اس وجہ سے نہیں کیا کہ نعوذ باللہ اس میں کوئی جھوٹ ہے یا کھوٹ ہے، بلکہ اس کو مانتے جانتے بوجھتے اس کو صرف اپنے تکبر کی وجہ سے اس کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو حق کو سامنے آ جانے کے باوجود جھٹلاتے ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں، اس کا حق نہیں ادا کرتے، تو پھر ان کا یہی انجام ہے کہ وہ اپنی گمراہی پر ہی آگے چلا دیے جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اس کے بعد فرمایا وقال الذین کفروا، اور وہ لوگ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، لو کان خیرا، اگر ہوتی کچھ بھلائی، ما سبقونا علیہ، تو ہم بڑھتے اس کی طرف، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا، اور جب وہ نہیں ہدایت پائی انہوں نے بھی ساتھ اس کے، فَسَيَقُولُونَ، تو وہ کہیں گے ھَذَا إِفْكٌ قدیم، کہ یہ تو ان قریب وہ کہیں گے کہ یہ تو قدیم جھوٹ ہے، پرانا جھوٹ ہے۔ یعنی کافر ایمان والوں سے کیا کہتے تھے کہ اگر اس بات میں کوئی سچائی ہوتی، یعنی کوئی خیر ہوتی، تو ہم تم سے بڑھ کر آگے جاتے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کی حالت یہ تھی کہ کسی چیز کے حق ہونے کا معیار اپنی ہی ذات کو بنائے بیٹھے تھے، یعنی یہی سمجھتے تھے کہ حق صرف وہی ہو سکتا ہے جس کو ہم حق قرار دے دیں، اور پھر اس کو تو وہ حق سمجھتے ہی نہیں تھے جو چند کمزور لوگ قبول کر لیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ تعصبات تھے نا ان کے، اور اپنی ذات کا تکبر تھا کہ غریبوں کو تو کچھ یہ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اولین اسلام لانے والوں میں ایسے ہی لوگ تھے جو غلام تھے، جو غریب غربا تھے، تو ان سے کہتے کہ اگر اس دین میں کوئی بھلائی ہوتی تو کیا ہم نہ اس کو قبول کر لیتے۔ ٹھیک ہے، کہ ہم اس کی طرف بڑھتے، جیسے ہم ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر و بھلائی دنیا کی دی ہوئی ہے، اور ہم اتنے امیر کبیر ہیں اور اقتدار کے لحاظ سے بھی اور علم کے لحاظ سے بھی ان سے بڑھے ہوئے ہیں، تو ہم اس کو قبول کر لیتے۔ اور جب وہ اس کو نہیں مانے تو پھر کس طرح کا باتیں کرنے لگے کہ یہ تو ایک گھڑی ہوئی بات ہے جو پرانی چلی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی پرانا اس لیے کہتے تھے کہ پہلے انبیاء کرام کی تعلیم بھی تو وہی کچھ تھی نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، اور یعنی اس کو انہیں یہ کہنا گوارا نہیں تھا کہ یہ کہتے کہ پرانا سچ ہے، یہ تو ایک ابدی حقیقت ہے، قدیم حقیقت ہے جو چلی آ رہی ہے، اور ماننے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ ابتدا سے انبیاء کرام تو یہی سچی تعلیم دیتے آئے ہیں، لیکن وہ اس کو جھوٹی تعلیم قرار دینے لگے اور کہنے لگے کہ ایک تو جھوٹ ہے پرانا جو چلا آ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کے بعد فرمایا وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے امامہ، جو کہ رہنما تھی، ورحمہ، اور رحمت کے طور پر، وَهَذَا کتابٌ، اور یہ کتاب ہے مصدق جو تصدیق کرنے والی ہے، لساناً زبان میں، عربی میں، لِيُنذِرَ تاکہ ڈرائے الذین ظلموا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور بشارت ہے احسان کرنے والوں کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہزاروں سال پہلے تورات جو یہودیوں کے پاس آئی تھی، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، وہ رہنما اور رحمت تھی، اور یہ یعنی قرآن کریم تو اس کی تصدیق کرنے والی ہے، یہ عربی زبان میں ہے اور اسی کی تصدیق کر رہی ہے، اور کیوں اتاری گئی ہے؟ تاکہ ظالم لوگوں کو ڈرائے اور محسنین کو خوشخبری دے۔ سبحان اللہ۔
تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام اور رحمہ تھی، اور انبیاء اور اولیاء کی ایک کثیر تعداد اس سے رہنمائی حاصل کرتی رہی، اور اس کتاب نے بعد میں آنے والی نسلوں کو راستے اور ہدایت کی راہ پر ڈالا، اور یہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ تعلیم دی، اور یہی چیز ہے جس کی تصدیق قرآن کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو توریت بھی سچا تھا، اور قرآن توریت کی تصدیق کرتا ہے، اور قرآن بھی سچا ہے، اور یہ دونوں کتابیں ایک دوسرے کے لیے مصدق ہیں، ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ اور پھر وہ لوگ جو حق کو ماننے سے انکاری ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، حق کو حق نہیں کہتے اور اس کا حق ادا نہیں کرتے، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کو ڈرانے کے لیے یہ کتاب اتری ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جو کہ حق کو مان جاتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، احسان کی روش اختیار کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ کتاب خوشخبری ہے۔ پھر فرمایا ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم گئے، استقامت اختیار کی، یعنی اپنے ایمان پر انہوں نے ثابت قدمی دکھائی، فلا خوف علیہم، تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے نا کہ جو جب دل میں اتر جاتا ہے تو دل کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا تعلق استوار ہو جاتا ہے، اور ایمان کی وہ حلاوت جو دل میں اترتی ہے نا، وہ پھر کہیں بھی لطف نہیں پاتی سوائے اللہ کے تعلق کے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ چیز ہے کہ انسانوں کو جماتی ہے کس پر؟ استقامت پر، کہ جب وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہم نے اللہ ہی کی مانی ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سامنے آتے ہیں تو وہ اس کو مانتے چلے جاتے ہیں اور اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، جم جاتے ہیں۔ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہی وہ لوگ ہیں کہ نہ تو ان پر کوئی خوف ہوتا ہے، نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں، یعنی زندگی میں جو بھی معاملات پھر ان کو پیش آتے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ انہیں مستقبل کا کوئی خوف ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور نہ ہی وہ ماضی کے کسی بات پر غمزدہ ہوتے ہیں کہ کیا ہو گیا اور کیا۔ ان کا تو ایک اللہ کے ساتھ ایک ایسا مضبوط تعلق استوار ہوتا ہے، اور کہ وہ اطمینان پا جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی استقامت عطا فرمائے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں اصحاب الجنتی، جو جنت کے ساتھی ہوں گے، یعنی وہیں پر رہیں گے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان کے ان کاموں کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی سبحان اللہ، کیسے اعمال کی قدردانی کی جائے گی، حالانکہ جنت تو اللہ کی رحمت سے ہی عطا ہوگی، لیکن انہوں نے اپنے اعمال کی وجہ سے خود کو اللہ کی رحمت کا مستحق ٹھہرا لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت کا مستحق کر دیں، آمین۔ ہمیں یہ توفیق دے دیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے کام کریں، وہ کام جن پر اللہ کی رحمت آتی ہے، اور ان کاموں سے بچیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب آتا ہے اور جن سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیں۔ تو وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جمے رہے، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ وہاں پر رہیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ کیسے انعامات ہیں نا جن کا انسان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ دنیا میں انسان ایسی ہمیشگی کے آرام کو یعنی طلب کرتا ہے اور تمنا رکھتا ہے اس کی، تو ہم کیوں نہ کمٹ کریں کہ ہم اس آخرت کی نعمتوں کے حریص ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے تیاری کریں۔ اور یہ دنیا اور وہ آخرت کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ دنیا جو ہے اس آخرت ہی کی کھیتی ہے، جو اس کھیتی میں ہم آج بو رہے ہیں نا، وہ وہاں پر جا کر ہمیں ملنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیوں نہ کوشش کریں ان آخرت کی کوششوں کو آخرت کی نعمتوں کو پانے کی جو ابدی ہیں، اور دنیا کے فائدوں کی قربانی کر دیں، ٹھیک ہے، اس کو ترجیح نہ دیں۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام ہم نے کرنا ہوتا ہے، کوئی کمٹمنٹ ہے ہماری، لیکن ہم صرف اس کو اس لیے نہیں کرتے کہ ہم غافل ہو جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں، بعض اوقات نیند کا غلبہ ہم پر رہتا ہے، اور بعض اوقات نفسانی خواہشات ہیں، کھانا پینا ہے، یا میل ملاقاتیں، تعلقات ہیں، اس میں ہم اتنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ اپنے بہت سارے کاموں کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ہمیشگی کا آرام، ہمیشگی کی جنتیں تو وہیں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ہیں۔ یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ تو کام کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے، اور اس کو ہمارے حق میں کار خیر لکھ کے ہم پر اپنی رحمت نازل فرما دے، اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے، آمین۔ پھر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ،
اور وصیت کی ہم نے انسان کو بوالدیہ اپنے والدین سے احسانہ حسن سلوک کی، حملتہ امہ اٹھایا اس کو اس کی ماں نے، کرہن تکلیف کے ساتھ، وضعتہ کرہا اور جنم دیا اس کو تکلیف کے ساتھ، تکلیف میں، وحملہ اور اٹھانا اس کا، وفصالہ اور دودھ اس کا چھڑانا، 30 شہرا 30 مہینے ہوتا ہے، حتیٰ اذا یہاں تک کہ جب وہ بلغا وہ پہنچا، اشدہ اپنی جوانی کو یعنی بھرپور بلوغت کی عمر کو، وہ بلغا اور پہنچ گیا 40 سنتاً سال کو، قولا وہ کہنے لگا ربی اوزعنی اے میرے رب مجھے توفیق دے، ان اشکرا کہ میں شکر ادا کروں، نعمتک التی اس نعمت کا جو تو نے انعمت انعام کی تو نے، علیہ مجھ پر، وعلا اور اوپر، والدیہ میرے والدین پر، وان عاملہ اور یہ کہ میں عمل کروں، صالحا نیک، ترداہ راضی ہو جائے اس سے، تو راضی ہو جائے اس سے، وہ اصلی اور اصلاح کر دے لی میرے لیے، فی ذریتی میری ذریت میں، میری اولاد میں، انی بے شک میں تبتو میں رجوع کرتا ہوں، الیکا تیری طرف، انی اور بے شک میں من المسلمین مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اس آیت میں انسان کو والدین سے حسن سلوک کی تلقین کی جا رہی ہے، اور والدین میں سے بھی خاص طور پر ماں کی جو ہے وہ کہ ماں تمہارے لیے کیا کرتی ہے، کہ اٹھانا اس کا یعنی حمل اٹھانا 9 مہینے تک، اور یہاں پر پھر فرمایا کہ حمل اور یہ تکلیف کے دوران آپ یہ دیکھیں کہ یعنی ایک ایک چیز کو اگر ہم لیں تو حمل کے دوران عورتیں کن کن تکالیف سے گزرتی ہیں اور کیا کیا چیزیں لوز کر جاتی ہیں، یعنی اپنی جسمانی، جذباتی، دماغی، یعنی مختلف طرح کی ذہنی صلاحیتوں کے یعنی زوال سے گزرتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی لیکن سبحان اللہ کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسا ماں کا رحم بنایا ہے، اور یہ سب کچھ کہ عورت ان تمام تکالیف سے گزرتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو اسی بچے کو جنم جب دیتی ہے تو پھر اس کو اٹھاتی بھی ہے، اس کو صاف بھی کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اور اس کا ذکر کیا وہ حملہ و فصالہ 30 شہرا 30 مہینے، اور اس سے یہ ایک بات پتہ چلتی ہے کہ حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی بچہ 6 ماہ کا کسی عورت کے ہاں پیدا ہوتا تو اس کو ولد الزنا نہیں قرار دیا جائے گا، اور یہ بات آج کل جو ہے موجودہ طبی تحقیقات بھی اپروو کر رہی ہیں، سبحان اللہ، اور قرآن میں اتنے سال پہلے یہ باتیں اتار دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور 2 سال اس کے دودھ پلانے کی مدت ہے۔ تو جب انسان اپنی حتیٰ اذا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنہ کہ جب انسان اپنی جسمانی قوت اور طاقت یعنی اپنے نقطہ عروج کو پہنچتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں عقل کے طور پر بھی پختگی آ جاتی ہے۔ آپ میں سے جو لوگ بھی 40 سال کو پہنچ چکے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عرصہ ہے جو زمین پہ انسان نے گزارا ہوتا ہے، اور ایک طرح کی میچورٹی ہے جو وہ حاصل کر لیتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کو نبوت بھی 40 سال کی عمر میں یا اس کے بعد ہی دی جاتی رہی، البتہ عیسیٰ علیہ السلام اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی اور بھی کئی باتیں اعجازی حیثیت رکھتی ہیں، تو نبوت بھی آپ کو 30 سال کی عمر میں عطا ہوئی تھی، اور 33 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، لیکن یہاں پر ایک عمومی بات کی جا رہی ہے کہ جب وہ 40 سال کو پہنچتا ہے تو پھر وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اور اپنے والدین کے احسانات کا وہ شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ اس عمر میں آ کے واقعی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ انسان شعوری طور پر تھوڑا جب ایمان کی طرف راغب ہوتا ہے، اور اس کو پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے مجھ پر تمام کی اور میرے والدین پر بھی تمام کی، ٹھیک ہے، تو پھر وہ چاہتا ہے کہ میں ایسے عمل کروں جس سے رب راضی ہو جائے، تو جو اللہ کی رضامندی کے لیے کیے جائیں، شریعت کی پابندیوں کے مطابق ہوں، اور پھر یہ کہ پھر جب انسان خود اس راہ پر ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد میں بھی یہ چیز آئے، تو وہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اولاد میں بھی اصلاح فرما دے، وہ بھی اسی راہ پر چلنے والے ہوں، میں رجوع کرتا ہوں تیری طرف اور میں مسلمانوں میں سے ہی ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں نتقبل جن سے ہم قبول کرتے ہیں، عنہم ان سے احسن بہترین وہ جو معاملو جو انہوں نے عمل کیے ہوتے ہیں، ونتجاوز اور ہم تجاوز کر دیتے ہیں یعنی درگزر کر دیتے ہیں، عن سیئاتہم ان کی برائیوں سے، فی اصحاب الجنہ جنت کے ساتھیوں میں ہوں گے، وعد الصدق الذی ایک سچا وعدہ ہے وہ جو کانوا یوعدون جو وہ دیے جاتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین اعمال یعنی ان کے قبول کر لیے جاتے ہیں، اور پھر ان کو
ان کے گناہوں سے درگزر کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ تو یہ جنت کے ساتھیوں میں سے ہوں گے، اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کیا ہے، جو ضرور پورا ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا والذی قالا، اور وہ شخص جس نے کہا اپنے لوالدیہ، اپنے والدین کو، اف لکما، اف ہے تم دونوں کے لیے، اتعداننی، کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو، ان اخرجا، کہ میں نکالا جاؤں گا، وقد، اور تحقیق، خلت القرون، تحقیق گزر چکی، یعنی بہت سی نسلیں، من قبلی، مجھ سے پہلے، وہما، اور وہ دونوں، یستغیثانی، وہ فریاد کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے، ویلا کا آمین، یعنی برا ہو تیرا، تو ایمان لے آ، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فیقولو، تو وہ کہتا ہے، ما نہیں حاضہ یہ، الا مگر، اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر دو طرح کے لوگوں کا جو ہے وہ پیش کیا گیا کمپیریزن، کہ ایک تو وہ ہے نا کہ جو کہ پہنچ جاتے ہیں اپنے اشد کی عمر کو، یعنی 40 سال کو، رشد کی عمر کو پہنچتے ہیں، اور وہ محسوس کر جاتے ہیں ان تمام نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر تمام کی، اور خاص طور پر نبوت کی نعمت جو کہ مسلمان ہونا ہے۔ تو لیکن دوسرا ایک کردار ہے جس کا حال یہ ہے کہ جب اس کے والدین اس کو بتاتے ہیں کہ اس طرح تم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو، اس کی عبادت کرو، تمہیں ایک دن اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اور تم وہاں پر تم سے سوال ہوگا، لیکن وہ لوگ کیا ہیں کہ وہ اولاد مشرک ہی ہوتی ہے، عقیدہ آخرت کی منکر ہی ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی گھرانے کا حال پیش کیا جا رہا ہے کہ جب اس کے والدین اس کو سمجھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اف ہے تم پر، تم مجھے یہ دھمکی دیتے ہو کہ میں دوبارہ نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بھی کتنے ہی لوگ مرتے رہے ہیں، ہزاروں سالوں سے لوگ مر رہے ہیں، کوئی زندہ ہو کر واپس تو نہیں آیا۔ یہ وہی بات ہے نا جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، کہ کیا اللہ نے کسی جگہ پر یہ فرمایا ہے کہ لوگ مر کے دوبارہ بھی زندہ ہوتے رہیں گے، بلکہ فرمایا کہ تم سب کا حشر اکٹھے ایک دن قیامت والے دن ہونا ہے، اور سب انسان اس دن بدلہ دیے جاؤ گے۔ لیکن جو نہیں ماننے والے ہوتے وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی دلیل دیتے ہیں۔ تو وہما یستغیثانی، اور ماں باپ کا کیا حال ہوتا ہے، ایسے اولاد کے والدین وہ خود نیک ہیں بیچارے، ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اولاد بھی اسی راہ پر آ جائے، تو وہ کہتے ہیں ویلا کا آمین، اے اللہ کاش کہ تو ایمان لے آئے، تیری برائی ہو، یعنی تیرے لیے ہلاکت ہے کہ تو اپنے لیے کیا چاہ رہا ہے اور کس راہ پر جا رہا ہے۔ تو وہ اس کو کہتے ہیں ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، اور اس کے نتیجے میں جواب کیا دیتا ہے، ایسی اولاد کیا کہتی ہے پھر آگے سے، ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں جس سے تم مجھے ڈراتے ہو، یعنی یہ کوئی حقیقت بات نہیں، اس میں ایسا کوئی، یہ تو پرانا ہی افسانہ ہے۔ اور ایسا ہی جواب جو ان سے ہیں وہ ہر طرح کے منکرین حق دیتے رہے ہیں نا۔ تو یہ ضدی لوگ ہیں جو نہ تو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، نہ عقلی دلائل کو تسلیم کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، حق علیہم القول، کہ ان پر چسپاں ہو گئی بات، فی امم، گروہوں میں سے، قد خلت من قبلہم، تحقیق گزر چکی ان سے پہلے، من الجن، جنوں میں سے، والانس، اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی کا قول چسپا ہو گیا، ثابت ہو گیا، کہ جب وہ معرفت کو نہیں پاتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتے، واضح نشانیاں آنے کے باوجود، حق کے سامنے آ جانے کے باوجود اس کو جھٹلاتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد سے جہنم کو بھر دیں گے، تو یہ ان پر ثابت ہو جاتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ خسارہ پانے والے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ قول بھی دراصل جو، یعنی ظاہر ہے دنیا میں دو ہی بڑے گروہ ہیں نا، ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان ہے۔ تو شیطان یعنی ابلیس نے بھی کیا بات کہی تھی کہ میں تیری ساری مخلوق کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، تو اللہ یہ کہ چند مخلص تیرے بندے میرے داؤ سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ جھٹلاتے ہیں، تو وہ جنوں اور انسانوں میں سے ہوں، وہ پھر جہنم میں ہی جانے والے ہیں اور خسارہ ہی اٹھانے والے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد فرمایا وَلِكُلٍّ، اور واسطے ہر ایک درجات، درجے ہیں، مما عملو، اس میں سے جو انہوں نے عمل کیے، یعنی جتنا جیسا عمل کیا ہوگا اس کے مطابق ہی درجات ہوں گے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ، اور وہ ضرور ان کو پورا کر کے، اور تاکہ وہ ان کو پورا بدلہ دے، اعمالہم، ان کے اعمال کا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کا بدلہ کم کر دیا جائے، ان کو مکمل بدلہ دیا جائے گا، اور وہ ان پر کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا۔
تو حق کا گروہ ہے یا باطل کا گروہ ہے، لوگوں نے جیسے جیسے اعمال کیے ہوں گے ان کو اعمال کے مطابق ان کے مکمل درجے دے دیے جائیں گے، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ نیک لوگوں پر تو ظلم کی یہ صورت ہے نا کہ ان کے اعمال کا بدلہ نہ دیا جائے یا کم کر دیا جائے، ٹھیک ہے، یا پھر مجرموں پر ظلم کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انہیں جرم سے زیادہ سزا دے ڈالی جائے یا سزا دیے بغیر ہی چھوڑ دیا جائے، تو ایسی کوئی بھی ظلم کی صورت وہاں پر نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافروں کے اچھے اعمال کا بدلہ، تو وہ ان کو آخرت میں کیا ملے گا، کیونکہ انہوں نے وہ اعمال آخرت کے لیے کیے ہی نہیں تھے، یہ یاد رکھیں۔ تو ایسے کافروں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص سوشل ویلفیئر کا کوئی کام کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا میں واہ واہ ہو، تو دنیا میں واہ واہ ہو جاتی ہے، لوگ اس کی سخاوت کا شہرہ کرتے ہیں اور اس کو اچھے لفظوں میں یاد تو کرتے ہیں، تو یہ بدلہ اسے دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح لوگوں کے مرنے کے بعد ان کے گھروں کے باہر یا کسی خاص جگہ پر ان کے نام کا کتبہ لگا دیا جاتا ہے اور اس میں ان کو وہ یعنی پیش کیا جا رہا ہوتا ہے سلوٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے، یہ بدلہ مل گیا نا ان کو، کیونکہ انہوں نے کام ہی دنیا کی شہرت پانے کے لیے کیے تھے۔ تو جب انہوں نے آخرت کے لیے کوئی کام کیا ہی نہیں تھا تو پھر وہاں پر وہ اس بدلے کی کیا آرزو کریں گے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ عموماً لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا آتا ہے کہ اچھا کافروں کے اچھے اعمال کا بدلہ ان کو نہیں ملے گا۔ نہیں ملے گا نا، کیونکہ انہوں نے وہ کام آخرت کے لیے کیے ہی نہیں۔ یہی تو شرط ہے اعمال صالح کی کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے آخرت میں وہ پانے کے لیے جو آخرت کی امید رکھ کر آخرت کی کھیتی میں بیج بوتے ہوئے یعنی یہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرتے ہیں، تو پھر اس کا وہاں پر بدلہ ملنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی بھی اگر نیت کی ہوگی تو پھر اللہ کے ہاں وہ کیوں پائیں گے جب انہوں نے آخرت کی نیت ہی نہیں کی۔ پھر اس کے بعد فرمایا وہ یوما، اور جس دن یورد الذین پیش کیے جائیں گے وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا علی النار آگ پر، اذھبتم لے چکے تم طیباتکم اپنی نعمتیں فی حیاتکم الدنیا دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم اور فائدہ اٹھایا تم نے بہا ساتھ اس کے، فالیوم تو آج کے دن تجزون تم بدلہ دیے جاؤ گے عذاب الہونی رسوائی کا عذاب، بما کنتم تستکبرون بوجہ اس کے جو تم تھے تکبر کرتے، فی الارض زمین میں، بغیر الحق کی ناحق، و بما کنتم تفسقون اور بوجہ اس کے کہ جو تم فسق کرتے تھے یعنی نافرمانی کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ تو وہاں پر جب یہ کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے، استغفر اللہ، تو کہا جائے گا کہ دنیا میں جو مال و دولت کی فراوانی تھی، اولاد، عزت، تندرستی وغیرہ، تم سارا کچھ تو مزے اٹھا چکے، ٹھیک ہے، اور فائدہ اٹھایا تم نے اس سے، تو اور پھر اس کے بدلے میں نہ تو تم نے رب کا شکر ادا کیا نہ رب کی عبادت کی، تو آج کے دن تم عذاب ہی دیے جاؤ گے، تم رسوائی کا عذاب دیے جاؤ گے، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے تکبر کرتے تھے، تم ناشکری کرتے تھے، زمین میں ناحق بڑے بنتے تھے، فی الارض بغیر الحق۔ آپ یہ دیکھیں کہ انسان کا حق ہی کیا ہے کہ وہ خود کو بڑا سمجھے، یعنی انسان کی حیثیت ہی کیا ہے، تو بلا وجہ ہی اکڑتا نا انسان۔ ایک عام الہی اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، وہ ان کو تسلیم کرنے میں توہین سمجھتا ہے اپنی، ایماندار لوگوں کو الٹا ذلیل کرتا ہے۔ تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کی ساری اکڑ توڑ دی جائے گی، اور جو وہ توہین دوسروں کی کرتے تھے اور اس بات میں اپنی توہین سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کریں، تو وہاں پر توہین والا عذاب دیے جائیں گے، استغفر اللہ۔ تو دوسروں کو ذلیل کرنے، ذلیل سمجھنے کی صورت میں جو ان کو رسوا کن عذاب دیا جائے گا، تو خوب ہی ان کو ذلت اٹھانی پڑے گی وہاں پر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اور بما کنتم تفسقون، اور جو تم نافرمانی کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے نہیں تھے، ان کو جھٹلاتے تھے، ان سے تکبر کرتے تھے، تو پھر آج کے دن تم یہ بدلہ دیے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے برے انجام سے محفوظ فرمائے۔ اب یہاں تک کہ تلاوت سنتے ہیں، آج اتنی ہی آیات کریں گے، 2 رکوع ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ وقال
خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔